بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور نیب ریفرنس کی تیاری مکمل۔ توشہ خانہ نیب ریفرنس آئندہ چند روز میں دائر ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نیب نے توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق ثبوت اکٹھے کر لیے۔ بانی پی ٹی آئی سے توشہ خانہ کیس میں تفتیش کا عمل مکمل ہو چکا۔ بشرا بی بی کو بھی ریفرنس میں شامل کیے جانے کا فیصلہ۔ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی، ایک بار پھر نیب کا بشرا بی بی کو فائنل کال اپ نوٹس جاری۔ بشرا بی بی کو 11 دسمبر کو صبح 10 بجے نیب میلڈی آفس طلب کیا گیا۔ نیب نوٹس کے مطابق آپ کو متعدد بار کہا گیا کہ توشہ خانہ تحائف پیش کریں۔ آخری موقع ہے کہ توشہ خانہ تحائف جو موصول کیے اس سے متعلق وضاحت دیں۔ بشرا بی بی کو خاندان کے کسی مرد ممبر کے ساتھ نیب پیش ہونے کی ہدایت۔ صرف وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ نہیں لینا چاہتے، 2017 کے جعلی مقدموں کے ذمہ داروں کا احتساب چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں، ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی پارٹی پارلیمانی بورڈ اجلاس میں گفتگو، بولے ایک کھلنڈرے نے ملک کے ساتھ مکرو کھیل کھیلا، اس کھلنڈرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے سابق چیئرمین پی ٹی آئی راستے مدینہ کا نام لیتے تھے۔ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو سزائیں دی گئیں۔ کچھ تکالیف کا ازالہ نہیں ہوتا، لیکن عوام سب جانتے ہیں۔ ملک کی سیاست میں جوڑ توڑ اور رابطوں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ شہباز شریف سے آئی پی پی سربراہ جہانگیر ترین اور رون چودھری کی ملاقات۔ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق۔ نون لیگ اور آئی پی پی قیادت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں میں ایک اور بیٹھک۔ خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق کی جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پہنچے۔ جہانگیر ترین اور رون چودھری سے ملے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے حلقوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ کسی جماعت نے اپنے منشور کی تکمیل کے لیے پیپلز پارٹی سے زیادہ قربانیاں نہیں دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پارٹی کی بنیادی اقدار سے لازم و ملزوم ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی ہیں۔ گڈ گورننس کے لیے خوراک اور دیگر اہم محکموں کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن ناگزیر ہے۔ انسداد حراستی قوانین کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری 8 روز قیام کے بعد لاہور سے اسلام آباد چلے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کے معاملے پر بلاول بھٹو متحرک۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز لائرز فورم کے وکلاء اور قانونی ماہرین کا اجلاس۔ 12 دسمبر کو سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت سے متعلق مشاورت۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کیس کے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی سے سول سوسائٹی کی بھی ملاقات۔ ملکی و بین الاقوامی امور پاکستان کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر تبادلہ خیال۔ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت 13 دسمبر کو ہوگی۔ ذرائع کے مطابق فوجی عدالتوں سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ انٹرا کورٹ اپیلیں وفاقی حکومت اور وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کی درخواستوں پر سماعت 15 دسمبر کو ہوگی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ پی آئی اے سمیت سرکاری املاک کی نجکاری کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور۔ وفاقی کابینہ نے نجکاری یقینی بنانے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ نجکاری کے خلاف ہائی کورٹس اور دیگر عدالتوں کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نجکاری کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے اپیلنٹ ٹریبونل قائم کیا جائے گا۔ نجکاری کمیشن اپیلنٹ ٹریبونل کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ ہائی کورٹس اور دیگر عدالتوں میں جاری مقدمات اپیلنٹ ٹریبونل منتقل ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی ٹیکس نظام کی اوور ہالنگ کے لیے تجاویز دے دیں۔
ایف بی آر کو سیاستدانوں کے شکنجے سے آزاد کرنے کی بھی تجویز۔ ایف بی آر پر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے سمری منظور کرانے کی پابندی نہیں ہوگی۔ تجویز اگلے آئی ایم ایف پروگرام کا اسٹرکچرل بینچ مارک بنائی جائیں گی۔ آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل ٹیم پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ۔ آئی ایم ایف پاکستان کے اقدامات سے مطمئن، امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری کو ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی قسط جاری کرنے کی منظوری ہوگی۔ انتخابی مہم کے دوران سیاسی قیادت کو عمومی خطرہ ہے۔ فضل الرحمان پر حملے سے متعلق سیکیورٹی تھریٹ موصول ہوا ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں سیکیورٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوری کریں گے، الیکشن کمیشن کو جتنی پیراملٹری فورس درکار ہوگی فراہم کریں گے۔ مزید کہا غیر ملکی مقیم افراد کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں، نشاندہی پر فوری ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ پاکستانی شہریت رکھنے والے افغان بھی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ دہشت گردی کا کلا کما کریں اور لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے انتخابی عمل کو سیکیورٹی فراہم کریں۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرے، سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم میں سیکیورٹی کا خیال رکھیں۔ مزید کہا کہ بلاول کو پتہ ہے ٹک ٹاک اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست کون کرتا رہا، کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کر رہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ الیکشن شیڈول کا اعلان 15 یا 16 دسمبر تک ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتے ہی ہم ناموں کا اعلان کر دیں گے۔ شوکت ترین کا سیاست اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ رہنما پی ٹی آئی اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی 92 نیوز سے گفتگو میں تصدیق، کہا پی ٹی آئی اور سینٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اہل خانہ اور دوستوں کی مشاورت کے بعد سیاست چھوڑ رہا ہوں، معاشی حالات اور صحت کی وجہ سے گزشتہ 2-2.5 سال بہت مشکل رہے۔ جو حکومت آتی ہے اسے آزادی اظہار رائے زہر لگتا ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ ریاستی مدینہ میں حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے برابری تھی۔ جب تک میرٹ نہیں لائیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ کراچی اسٹاک مارکیٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اقدامات سے معیشت بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ 40% بڑھ چکی، ڈالر کی قیمت نیچے آئی، آئی ایم ایف معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ ہیلتھ ٹیک سمٹ سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن لا رہے ہیں، تحقیق کا شعبہ ہر حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کی عام انتخابات کی تیاریاں۔ بانی پی ٹی آئی نے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کا اختیار دے دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے امیدواروں کی ابتدائی فہرست تیار کر لی گئی۔ صوبائی اسمبلی کے لیے پنجاب میں 180 سے زائد وکلا شارٹ لسٹ، پرویز الہی کے نامزد کردہ 50 کے قریب امیدوار شارٹ لسٹ۔ قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بھی 200 کے قریب وکلا شارٹ لسٹ۔ کے پی کے 90% امیدواروں کے نام طے کر لیے گئے۔ قومی اسمبلی کے لیے بھی امیدواروں کے نام فائنل۔ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے فوراً بعد لسٹ جاری کرے گی۔ نواز شریف کا راولپنڈی میں پارٹی رہنماؤں کے اختلافات کا نوٹس، تمام حلقوں میں امیدواروں کا معاملہ حل کر دیا۔ این اے 57 سے بیرسٹر دانیال، این اے 56 حنیف عباسی، این اے 55 سے ملک ابرار کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ دوسری جانب مریم اورنگزیب کی پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کی تردید، کہا کہ نون لیگ نے ابھی کسی بھی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیا، ٹکٹس کا فیصلہ پارٹی قائد نواز شریف کریں گے۔
नैब और नून लीग एक पेज पर हैं। 2018 में एक को लाडला बनाया गया था, अब 2024 में कोई लाडला नहीं चलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के बावजूद आवाम में जाएंगे। हल्का बंदियों में सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। निसार खोड़ो बोले, कुछ जमातें इलेक्शन के इल्तिवा के लिए अदालत जा रही हैं। कुछ सियासी जमातों ने 18वीं तरमीम के खात्मे को अपने मंशूर का हिस्सा बना लिया है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देगी। हम अगली हुकूमत का भी हिस्सा होंगे, ये बात मैं अभी से ही बता रहा हूँ। हम सारे बुरों में से कम बुरे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कराची में CPNE के सेमिनार से खिताब। मजीद कहा कि MQM पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। पीपल्स पार्टी ने इस शहर की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी को आज भी लंदन के बॉयकॉट का आसरा है। कराची के 22 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सफारी जू की अपग्रेडेशन के मंसूबे का संग बुनियाद। मोहसिन नकवी कहते हैं, सिंगापुर की तर्ज पर जू सफारी की अपग्रेडेशन का मंसूबा 31 जनवरी को मुकम्मल होगा। जू सफारी में जानवरों के हवाले से आलमी कवायद और ज़वाबित पर अमल होगा। निगरान वज़ीर आला का गुजरावाला एक्सप्रेस वे का भी तफसीली दौरा। GT रोड पर एक और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का ऐलान। बोले, एक्सप्रेस वे मेगा प्रोजेक्ट गुजरावाला के लिए पंजाब हुकूमत का तोहफा है। मोहसिन नकवी ने तारीख में पहली बार महकमा तामीरात और मवासलात में इजलास की सदारत भी की। महकमा तामीरात और मवासलात के मुख्तलिफ शोबे देखे और इमारत की तामीर और बहाली का काम का जायजा लिया।